نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وامسحوا برؤوسكم. صدق الله مولانا العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله يحب المطهرين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ ٹھیک ہے اسی پر ٹھیک وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام اور بالخصوص میرے محسن حضرت علامہ نور محمد صاحب قادری رہنما تحریک منہاج القرآن اکڑیاں والا، جملہ الشاکان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، طالبان غلامی شہید کربلا، اہل محبت سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم سب مل کر ان پاکوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے نمازیں مکمل ہوتی ہیں. آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، گھر خدا کا ہوتا ہے، بندگی خدا کی ہوتی ہے. خدا کے گھر میں، خدا کی بندگی میں جس کے گھر کا ذکر ہوتا ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. فجر میں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں 4 مرتبہ. کتنی مرتبہ جی؟ 4 مرتبہ ہر نمازی کی زبان پہ ہوتا ہے آل محمد، آل محمد، آل محمد، آل محمد. ظہر پڑھتے ہیں 8 مرتبہ ہر نمازی کی زبان پہ ہوتا ہے آل محمد، آل محمد، آل محمد، آل محمد. عصر پڑھتے ہیں 6 مرتبہ یہی ورد ہوتا ہے. مغرب پڑھتے ہیں 6 مرتبہ یہی ورد ہوتا ہے. عشاء پڑھتے ہیں 14 مرتبہ یہی ورد ہوتا ہے. 5 نمازیں پیغام کیا دیتی ہیں کہ جب تک خدا کی بندگی میں نبی کے گھر کا ذکر نہیں ہوگا نہ تیری فجر قبول ہوگی، نہ ظہر قبول ہوگی، نہ عصر قبول ہوگی، نہ مغرب قبول ہوگی، نہ عشاء قبول ہوگی. 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلا کے محبوب کے گھر کا ذکر کرواتا ہے. تو یہ وہ ذکر ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی جملہ انتظامیہ، بالخصوص میرے ساتھ جو رابطے میں رہے بھائی عمر دراز صاحب، ان کے ساتھ جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی اہل محبت ہیں، اللہ سب کی کاوش کو قبول فرمائے. آج کی گفتگو کا ایک تعلق ایک نئے زاویے کے ساتھ، اور زاویہ یہ ہے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا تعلق سورہ مائدہ کے ساتھ. آیت نمبر 6 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، پہلے کا اپنے چہرے دھویا کرو
اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو، پھر کہا اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ ایمان والوں کے سروں کا ذکر کر رہا ہے، اور آج ہم نے اس محفل میں سر حسین کا ذکر کر دیا۔ اللہ مومنوں کے سروں کا ذکر کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، نماز کا زاویہ ہو تب بھی سر کا ذکر ہوتا ہے، طہارت کا زاویہ ہو تب بھی سر کا ذکر ہوتا ہے، عبادت کا زاویہ ہو تب بھی سر کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر سر زمین پہ نہیں لگے گا سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن اور شریعت محمدی پیغام دے رہی ہے، اگر تم نے طاہر بننا ہے تب بھی سر پیش کرنا پڑے گا، اگر عابد بننا ہے تب بھی سر پیش کرنا پڑے گا۔ طاہر بننے کے لیے سر ضروری ہے، عابد بننے کے لیے سر ضروری ہے۔ اور جو بندہ حج کرنے جاتا ہے اس میں بھی سر کا تصور ہوتا ہے، سر کا زاویہ ہوتا ہے۔ ایک حاجی ہے یا ایک معتمر عمرہ کرنے والا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے گیا، اس کے بعد اس نے مختلف مراحل میں امور ادا کیے۔ کبھی وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، جب سعی مکمل کر لیتا ہے اب حکم ہوتا ہے کہ ٹنڈ کرواؤ، حلق کرواؤ۔ حاجی صاحب بال منڈواتے ہیں، سر کے جو بال ہوتے ہیں یہ ترشواتے ہیں، ادھر بال منڈوائے ادھر عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب احرام کھول دے، تیرا معاملہ مکمل ہوا۔ تو طہارت کے لیے سر ضروری ہے، عبادت کے لیے سر ضروری ہے، حاجی بننے کے لیے بھی سر ضروری ہے۔ یہ تو عام حاجی کا معاملہ ہے، عام نمازی کا معاملہ ہے۔ عام نمازی کے لیے سر ضروری ہے، اور جس نے کربلا کی ریت پہ جا کے سجدہ ادا کیا ہو اس کے لیے سر کتنا ضروری ہوگا بتائیے۔ یہ سر کیا ہے؟ آج پوری گفتگو بس سر پہ کرنے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کل ہے اور سر اس کا جز ہے۔ سر کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ کل۔ سر کیا ہے؟ جسم کل ہے، ہاتھ اس کا جز ہے۔ جسم کل ہے، آنکھ اس کا جز ہے۔ جسم کل ہے، زبان اس کا جز ہے۔ اگر کسی کے کل کی شان کو دیکھنا ہونا پہلے یہ دیکھا کرے اس کے جز کا مقام کیا۔ مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آقا علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہاتھ عطا کیے۔ ہاتھ ہمارے پاس بھی ہے، اللہ سب کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ دو ہاتھ سب کو اللہ نے دیے، صدقہ غازی عباس کا اللہ سب کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ دو ہاتھ ان کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں، علامہ صاحب کے بھی، بزرگوں کے بھی ہاتھ ہیں۔ یہ دو ہاتھ سب کے پاس ہیں، لیکن دونوں ہاتھ برابر نہیں، دونوں ہاتھ برابر۔ اس ہاتھ کا درجہ زیادہ ہے، اس ہاتھ کا درجہ کم ہے۔ انگلیاں دونوں میں 5 ہیں، شکلیں دونوں کی جیسی ہیں، وجود ایک ہے، ایک وجود کے دو ہاتھ ہیں، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ آقا فرماتے ہیں اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا درجہ کم ہے۔ یہ دو ہاتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب جز برابر نہیں ہو سکتا تو کل برابر کیسے ہو سکتا؟ اجزاء برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو بھی اللہ نے ہاتھ دیا، مجھے بھی ہاتھ دیا، لیکن کچھ ہاتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ ایک ہاتھ اللہ نے کلیم کو دیا، ایک ہاتھ اللہ نے حبیب کو دیا۔ کلیم کے ہاتھ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حبیب کے ہاتھ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ کلیم ہاتھ بغل میں ڈالتا ہے، کلیم ہاتھ نکالے، قرآن کہتا ہے اخرج یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ یوں ڈالتے، نکالتے، ہاتھ نور ہی نور ہو جایا کرتا، نور و نالا نور ہو جاتا۔ یہ مقام ہے دست کلیم کا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا دست کلیم کا یہ درجہ ہے، دست محمد کی شان کا عالم کیا ہے؟ قرآن نے کہا پڑھیے 26واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بیت رضوان میں سب سے اوپر ہاتھ مصطفیٰ نے رکھا، ہاتھ حضور رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا
وہ ہاتھ تو رب کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ تو خدا کا ہاتھ تھا۔ جس کی ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے دے اسے دستے محمد کہا جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ کل کو جاننے کے لیے پہلے جز کو دیکھیں، جز کی عظمت کیا ہے۔ اچھا ہاتھ تو یہ ہے ایک حدیث، اور میں بات امام حسین کی طرف لے کے آتا ہوں تاکہ بات مضمون کی سمجھ میں آ جائے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے جس سے نمازی استسقاء کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، بارش کے لیے نماز مانگی جاتی، نماز پڑھی جاتی۔ حضور دوران نماز کبھی ہاتھ آگے کرتے، میں وہ اشارہ تو نہیں کر سکتا، نہ مجھ کمینے کی اوقات ہے۔ حضور کبھی ہاتھ آگے کرتے، کبھی پیچھے فرماتے، کبھی ہاتھ آگے کبھی پیچھے۔ نماز کے بعد ایک صحابی نے پوچھا سونے دسو دے سے نماز میں کدی ہاتھ آگے کر دے سو کدی پیچھے، سوڑے راز کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب یہ مسئلہ بھی سنیے، اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو، حالت قیام میں ہو نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، حالت رکوع میں ہو نظر پیروں پہ ہوتی ہے، حالت سجدہ میں ہو نظر ناک پہ ہوتی ہے، حالت تشہد میں ہو نظر گود میں ہوتی ہے، حالت سلام میں ہو نظر کندھے پہ ہوتی ہے۔ لیکن جو صحابی پوچھ رہا ہے نا، اس کی نظر کہاں پہ؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا نماز پڑھ رہا تھا؟ یار کو دیکھ رہا تھا۔ علامہ اقبال جواب دیتا ہے، اقبال نے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز۔ اقبال یہ کہتا ہے نماز خدا کی ہو رہی تھی اور دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا تھا۔ عرض کیا سوڑیا ہاتھ کدی اگے کدی پیچھے، راز کیا تھا؟ تو سرکار فرماتے جنت میرے سامنے تھی، جنت میں انگور لگے ہوئے تھے، میں نے انگور پکڑ لیے۔ اب جنت کہاں پہ ہے؟ آقا کھڑے مدینے میں ہے۔ جنت کہاں پہ؟ پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، پانچواں نیچے، چھٹا نیچے، ساتواں نیچے۔ قرآن کا 26واں پارہ کیا کہتا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرہ پر جنت ہے، آگے جنت ہے، کھڑے یہاں پہ ہے۔ حضور کا جز کہاں تک جا رہا ہے؟ کل مدینے میں ہے، جز جنت میں ہے، کل مدینے میں ہے، جز جنت میں ہے۔ میں نو اے دسو جس دی جز دی پرواز دا یہ مقام ہے، اس نے کل دی پرواز دا نعرہ تکبیر، مقام کا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ حسینیت، زندہ یزیدیت، مردہ، جس کے جز کا یہ مقام۔ اچھا ہاتھ جز ہے، اچھا چلو یہ بھی دیکھ پیچھے چھوڑتے، ہاتھ کا بھی ایک جز ہوتا ہے، انگلی۔ ایک کل وجود، وجود کا جز کیا ہے؟ ہاتھ کا جز انگلی، انگلی کی طاقت نہ دیکھ لیں، ایک جز کی طاقت، ایک جز کے جز کی طاقت، ایک جز کی طاقت، ایک جز کی طاقت۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں حضور کے گھر میں داخل ہوا، سرکار پنگوڑے میں آرام کر رہے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، کبھی چاند دائیں جاتا، کبھی چاند بائیں جاتا، کبھی چاند آگے کبھی پیچھے۔ کہتے میں حیران ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک میری نگاہ محمد نبی کے پگوڑے پہ جاتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضور کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی چاند ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اب سنیے گا، جس کے جز کی طاقت کا یہ مقام ہے، اس کے کل کی شان کا عالم، اس کے کل کے مقام کا عالم۔ بات دور نہ نکل جائے، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے انسان کو اجزاء دیے اور جز برابر۔ اچھا ایک ہوتا ہے سر، ایک ہوتا ہے پیر۔ بتائیے انسانی وجود میں درجہ کس کا زیادہ ہے؟ پگڑی کہاں باندھتے، جوتا کہاں پہنتے؟ پیروں پہ۔ درجہ کس کا؟ سر کا۔ پیر کا درجہ ادنا، سر کا درجہ اعلیٰ۔ پیر کا درجہ ادنا، سر کا درجہ۔ پیر بھی جزوے وجود ہے، سر بھی جزوے۔ اگر ایک پر پگڑی باندھی جائے، ایک پہ جوتا پہنا جائے، اب میں پیر کی بات نہ کر دوں، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ سونیا راز کیے، سونیا حکمت کیا ہے؟ تب بتانا یہ چاہتے ہیں
اگر ماں کے ادنا جز کا یہ مقام ہے تو ماں کی اعلیٰ جز کی شان، جس ماں کے پیروں کا یہ درجہ ہے اس ماں کی چنی کا مقام کیا ہوگا، اس ماں کی چادر کا عالم کیا ہوگا، اس ماں کے دوپٹے کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے قرآن میں پیروں کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے قرآن میں سر کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ سر کیا ہے؟ سر اگر ہم دیکھیں تو یہ فارسی کا لفظ ہے، سر فارسی کا لفظ ہے۔ آپ جب بھی کسی بلند شان کو دیکھتے ہیں تو آپ سر ضرور کہتے ہیں، سردار، سردار، سر فراز، سر بلند، یہ ساری چیزیں آپ بلندی کے لیے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر بات سرداری کی کرنی ہے تب یہ سر کا ذکر کرتے ہیں، اب اگر بات عفت کی کرنی ہے تب یہ سر کی بات کرتے ہیں، اگر بات بلندی کی کرنی ہے تب یہ سر کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے قرآن بتا یہ سر کا مقام کیا ہے؟ اور آج ہم جس کے سر کی بات کریں گے، جس کے سر کا مقام بیان کریں گے، وہ کون ہے، وہ کس کا سر ہے، لیکن اس کے سر سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کے سر پر سایہ کس کا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ سارے برکت لینے والے بیٹھے ہیں نا تو ہر کوئی دعا کرتا ربا سونیا میرے ماں پیو دا سایہ میرے سر تے قائم رکھے، سر پہ ماں کا سایہ قائم رکھے۔ اگر مرشد والا بیٹھا ہے تو ہر مرید دعا کرتا ہے ربا سونیا میرے سر پہ پیر سیال کا سایہ قائم رکھا، ربا سونیا میرے سر پہ گولڈے کے تاجدار کا سایہ قائم رکھنا، ربا سونیا میرے سر پہ سلطان بہو کا سایہ قائم رکھنا۔ کوئی کسی کا مرید ہے، ہر مرید اپنے مرشد کا سایہ سر پہ چاہتا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے جس شہزادے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں اس کے سر پہ کس کس کا سایہ، اس کے سر پہ کس کس کا سایہ ہے؟ آؤ ذرا حسین کو دیکھتے ہیں۔ اے حسین پاک بتائیے آپ کے سر پہ کس کا سایہ؟ میں 3 مثالیں دوں گا۔ ایک سائے کو سایہ مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک سائے کو سایہ مرتضیٰ کہتے ہیں، ایک سائے کو سایہ بطول زہرا کہتے ہیں۔ اب حضور کا سر دیکھیے، میرے آقا کے سر کی بات سنیے، بات سر پہ کرنی ہے، اول سے آخر تک سر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ حدیث بات بخاری کی ہے، قیامت کے دن آئے گا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، تمام نبی مل کے حضور کی بارگاہ میں آئے گا، اردر سونا لجپالی دے کروا دے۔ آج لجپالی فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، میرے آقا آگے آگے ہوں گے، انبیاء پیچھے پیچھے ہوں گے، یہ جلوس شفاعت ہوگا، جلوس شفاعت جائے گا۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدے میں سر رکھیں گے، سر رکھیں گے بھی سر اٹھائیں گے۔ یہ دونوں کام نانے نے بھی کیے ہیں، نواسے نے بھی کیے ہیں۔ سر رکھنا کیا ہے اور سر اٹھانا کیا ہے، یہ 2 جملے یاد رکھیں۔ قیامت کے دن سر رکھا بھی جائے گا، سر اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک معراج محمد کو ہوئی تھی، ایک معراج حسین کو ہوئی تھی۔ ایک سر نانا نے رکھا اور اٹھایا، ایک سر نواسے نے رکھا اٹھایا، اب ادھر بھی سر رکھا اٹھایا، ادھر بھی رکھا اٹھایا۔ وہ سر کس کا، یہ سر کس کا، وہ سر محمد کا، یہ سر حسین کا۔ وہاں بھی مقصد 2 تھے، یہاں بھی مقصد 2 تھے۔ نانا سر رکھتا ہے عبادت کے لیے، اٹھاتا ہے شفاعت کے لیے، رکھتا ہے عبادت کے لیے، اٹھاتا ہے، رکھتا ہے عبادت کے لیے، اٹھاتا ہے شفاعت۔ کوئی پوچھے حسین نے کیا کیا تھا، سنیے گا، حسین نے بھی سر رکھا اٹھایا، رکھا اٹھایا۔ اب سوال ہے رکھا کس کے لیے تھا، اٹھایا کس کے لیے؟ کہا جس کا رکھنا عبادت بن جائے، اٹھانا تلاوت بن جائے، اسے حسین رکھا عبادت کے لیے، اٹھایا تلاوت کے لیے، اسے حسین کہتے۔ آقا کیا کریں گے؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن سر رکھیں گے اٹھائیں گے۔ اب جب سر رکھیں گے نا اللہ فرما ارفع راسکا یا محمد، سونے سر تے جھکنا، سر تو اٹھا۔ یہاں ہر ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کیا، لیکن میرے قائد، میرے استاد، میرے مربی شیخ الاسلام، انہوں نے عاشقوں کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ یہ کیا کہ اللہ فرما سونیا اب دیکھیں سر جب اٹھتا ہے نا اس کے ساتھ چہرہ بھی اٹھتا ہے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سر اٹھاتے تو چہرہ ساتھ جڑا ہوتا ہے۔
اللہ فرمائے ارفع راسک سونیا مکھڑا دے بکا دیا مکھڑا تو بکا دے اب آقا سر اٹھائیں گے اللہ فرمائے حبیب سال تو دا وشفا تو شفا تو منگتا جا میں دیتا جا یہ قیامت کی دن سر رکھا جائے گا یہاں پہ ایک پیر صاحب تاندریاں والا شریف کے انہوں نے بڑا پنجابی کا ترجمہ کیا سونیا سر چک کہ میری سون سر چک کہ میری سون اب کیا فرماتے ہیں پیر ناصر شاہ صاحب ترجمہ کرتے اللہ فرما سونیا اگر تو نے سر اٹھا دیا ہے نا تو تیرے اٹھانے کا ہم بدلہ لیتے ہیں اللہ دردہ مارے لے جا سونیا اللہ دردہ مارے لے جا نال گناہی بھارے لے جا تو اے میری چن محبوبہ گندے مندے سارے تو اے میری چن محبوبہ گندے مندے سارے لے جا اور پھر اللہ فرما سونیا لے جا شفاعت تو ہو رہی ہے اب پیر صاحب نے پھر شعر لکھا مک گیا سونیا پھڈے سارے مک گیا سونیا پھڈے سارے دوزخ بچوں کڈے سارے رب نے آخنا ہونتا خوشیں تیرے منہ چھڈے اس کا مطلب یہ ہوا جو قیامت کے دن سر رکھے گا بھی اٹھائے گا بھی اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس نے کربلا میں رکھا بھی تھا اٹھایا بھی تھا اسے حسین کہا جاتا ہے اچھا سر کس کا سر کے اوپر سایہ اس کا ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے سر اٹھائیں ہمارے لیے اٹھائیں گے دوسرا سایہ کس کا اماں کا سایہ ہر ایک کے سر پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے لیکن بتاؤں حسین کی اماں کون ہے حسین کی اماں اب سر کی بات کرنے لگاؤں سر کی بات بڑی حدیث طیبہ قیامت کے دن ہوگا حسین کی اماں کی شان کیا ہوگی قیامت کے دن ہوگا ایک اعلان ہوگا ندا ہوگی یا اہل معشر اے معشر والو غضوا ابصارکم اپنی نظریں جھکا لو اپنی نظریں جھکا لو وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ اعلان ہوگا او معشر والو سر نینے کر لو سر نینے کر لو سر جھکا لو دعا اب پیش کی جائے گا مولا یہ کیا راز ہے کہا جائے گا حتیٰ تمرہ فاطمہ بنت محمد سر جھکا لو محمد کی بیٹی گزرنے لگی جس کے لیے قیامت کے دن جس کے لیے قیامت کے دن سب کے سر جھک جائیں گے اس کا سایہ جس کے سر پہ ہو اسے حسین کہتے ہیں اور پھر سنیے تیسری بات کیا ہے مولا علی کا سر مولا علی کا آپ نے دنیا میں آ کے آنکھ کھولی کسی کا سر ماں کی گود میں آنکھ کھولی کسی کا سر باپ کی گود میں آنکھ کھولی کسی کا سر دائی کی گود میں آنکھ کھولی کسی کا ڈاکٹر کی گود میں آنکھ کھولی کسی نے کسی کے گود میں سر رکھا کسی نے کسی کو گود میں سر رکھا آؤ ذرا اس لجپال کو دیکھتے ہیں آنکھ کھولتے ہی جس کا سر محمد کی گود میں آ جائے اسے مولا علی کہا جاتا اب پتہ چلا کہ حسین کے سر پہ کس کس کا سایہ ہے ایک طرف سایہ مصطفیٰ ہے ایک طرف سایہ زہرا ہے ایک طرف سایہ علی المرتضیٰ ہے جس کے سر پہ اتنے سروں کا سایہ ہو اس سردار کو حسین کہتے ہیں اچھا یہ سر سے سردار بنتا ہے یہ سردار بنتا ہے لوگ سردار کب بنتے ہیں دنیا میں سرداری کب ملتی ہے جب کوئی کارنامہ کرے جب کوئی کارنامہ کرے اس کے سر پر پگڑی باندھی جاتی کہ سردار صاحب بن گئی تسی لیکن حسین کب سے سردار ہے کارنامہ کرنے کے بعد تو سرداری تھی جب میرے آقا امام حسین دنیا میں آئے 4 مہینے سرکار کی عمر امام حسین کی میرے آقا نے اعلان کر دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ لوگوں سن لو میرا حسن بھی سردار ہے میرا حسین بھی سردار ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو آتے ہی سردار بن کے آئے انہیں حسن حسین کہا جاتا یہ سر کس کا سایہ ہے اور آؤ ذرا اس سر کو دیکھتے ہیں وہ سر کب کربلا میں گیا اور سر کیسے اب اس سر نے سفر کرنا تھا اس سر نے سفر کرنا تھا اس سر کے پیچھے سائے بڑے بڑے تھے اور سر کیا تھا جب میرا امام اپنا سر کٹانے کے لیے پہلے کچھ بادل نبھانے پڑتے ہیں یہ دیکھیے 3 انگلیاں میری ادھر دیکھیں اور ادھر بھی 3 انگلیاں دیکھیں
ادھر جو 3 انگلیاں ہیں نا ان کا اشارہ مدینے کے ساتھ، اور ادھر 3 انگلیاں ان کا اشارہ کربلا کے ساتھ ہے۔ مدینہ میں کیا ہوا اور کربلا میں کیا ہوا، یہ 3 لفظ یاد رکھنے ہیں، محمد، مدینہ اور عطا۔ کیا ہے جی؟ محمد، مدینہ اور عطا۔ ادھر حسین، کربلا اور وفا۔ محمد، مدینہ، عطا، حسین، کربلا اور وفا۔ آپ پوچھیں گے یہ کیا راز ہے؟ محمد میں بھی حرف 4 ہے، حسین میں بھی حرف 4 ہے، مدینہ میں حرف 5، کربلا میں بھی حرف 5، عطا میں حرف 3، وفا میں بھی حرف 3۔ ادھر بھی 3 زاویے، ادھر بھی 3 زاویے، 12 حرف ادھر بھی ہیں، 12 ادھر بھی ہیں۔ ادھر عطا، ادھر وفا، ادھر عطا، ادھر وفا۔ جس نے مدینے میں عطا کی حد کر دی اسے ذات محمد کہتے ہیں، جس نے کربلا میں وفا کی حد کر دی اسے حسین کہا جاتا ہے۔ عطا گلا کس نے چوما تھا جی؟ اور گلا کس نے کٹوایا تھا؟ عطا اور وفا کو سمجھنا ہے، کہاں چوما کہاں کٹوایا۔ جس نے گلا چوم کے عطا کی حد کر دی اسے محمد کہتے ہیں، جس نے کٹوا کے وفا کی حد کر دی اسے حسین کہتے ہیں۔ ادھر بھی سجدہ لمبا ہوا تھا، ادھر بھی سجدہ لمبا ہوا تھا۔ ادھر سر محمد رکھ رہا ہے، ادھر سر حسین رکھ رہا ہے۔ ادھر 72 تسبیح ہے، ادھر 72 تن ہے۔ ادھر سر رکھا، اوپر حسین آ گئے۔ ادھر مصطفیٰ نے سر رکھا، حسین آئے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سجدہ ہے یہ 5واں فرض ہے۔ نماز میں کتنا فرض ہے جی؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور سجدہ۔ 5واں فرض 5واں ادا کر رہا۔ میں نے ایک جملہ بولا، 5واں فرض 5واں ادا کر رہا ہے۔ 5واں کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ 5واں فرض 5واں ادا کر رہا ہے۔ اب 5ویں نے 5واں فرض ادا کیا، 5ویں نے ادھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ 5ویں فرض میں تھے، 5واں پست پہ آ گیا۔ 5ویں نے 5ویں فرض میں وعدہ کر لیا تھا، نانا جان سر آپ نے بھی رکھا ہے، سر میں بھی رکھوں گا۔ نانا جان آج آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا، ایک بتا گا آپ کا جھنڈا گرنے نہیں دوں گا۔ تو جس نے مدینے میں نباسے کو گرنے سے بچا لیا اسے ذات محمد کہتے ہیں، جس نے کربلا میں جھنڈا گرنے سے بچا لیا اسے حسین کہا۔ نعرہ تکبیر، اسے حسین نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اب سنیے گا، وہ سر جو کٹنے کے لیے جا رہا ہے، خون دینے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی دنیا کا اصول ہوتا ہے، اگر خون چاہیے کسی کو اعلان کرتے جی خون چاہیے، لیکن 7 گروپ بتاتے ہیں کہ فلاں گروپ چاہیے۔ گروپ بھی ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر خون چاہیے تو پہلے گروپ بتاتے ہیں، او پوزیٹیو ہے، بی ہے، نیگیٹیو ہے، پوزیٹیو ہے، یہ بتاتے ہیں۔ خون لگنے سے پہلے گروپ کا میچ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر گروپ میچ نہ ہو خون لگتا نہیں ہے۔ جب اسلام کو خون کی باری آئی نا، اسلام سے پوچھا، اسلام بتا تجھے کس کا خون لگتا ہے، بتا تیرے ساتھ کس کا نمبر میچ کرتا ہے، کس کا بلڈ میچ کرتا ہے۔ اسلام نے کہا میں دین بھی محمد کا ہوں اور مجھے خون بھی محمد کے گھر سے محمد کے گھر سے چاہیے۔ اسلام نے خون مانگا اور جس کے ساتھ اسلام کے خون کا نمبر مل جاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اسے اکبر کہا جاتا ہے، اسے اون کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہو کہ خون مانگا کیا ہو؟ 10 سال کا بچہ ہسپتال میں آئے اور کہ ڈاکٹر صاحب میں خون دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر خون نہیں لے گا، نہیں بیٹا بچوں کا خون لگتا نہیں ہے۔ عام ہسپتال میں بچہ خون دینے آ جائے لگتا نہیں ہے۔ واہ حسین تیرے قربان جائیں، واہ حسین تیرے مقام پہ قربان جائیں۔ اسلام کو خون دینے کی باری آتی ہے، 6 ماہ کا بچہ لے کر جو میدان میں آتا ہے اس لجپال کو حسین اسے حسین کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اسلام بتا
6 مہینے کے بچے کا خون لگتا ہے؟ ہم نے اسلام سے پوچھا اسلام بتا خون لگے گا؟ اسلام نے کہا تم بچے دیکھتے ہو اور میں محمد کا خون دیکھ رہا ہوں. یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کے اندر خون رسول کا بھی ہے، اس کے اندر خون بطول کا بھی ہے، اس کے اندر خون علی کا بھی ہے، اس کے اندر خون حسین کا بھی ہے. جہاں سارے خون مل گئے اس طاقت کو سر کہا جاتا ہے. سر کٹانے کے لیے میرا حسین جاتا ہے، سر سجدے میں ہے، سر کٹتا ہے. اچھا یہاں قرآن پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے انا. اب میں آپ کو کربلا کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ سر پھر اس کی داستان کربلا میں بھی ہے. یہ سر پھر کوفے میں گیا، پھر یہ سر شام میں گیا، دمشق کے دربار میں گیا. جہاں جہاں سر حسین جاتا رہا وہاں وہاں بلندیاں پاتا رہا تھا. آؤ سر کی باتیں سناتے ہیں. وہ سر کیا ہے؟ کس سانپ کا سر ہے جو جھکنے لگا ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر. اس کی 34 تفسیریں لفظ کوثر کی. امام راضی نے 34 تفسیریں کی ہیں. اس تفسیر میں ایک یہ بھی ہے اے نبی ہم نے آپ کو کثرتوں کی سیادت عطا فرمائی. سیادت کثرت دی ہے، سیادت میں کثرت دی ہے، یعنی سرداری عطا کی ہے. کیسے سرداری؟ حبیب باپ بھی سردار، آپ کی بیٹی بھی سردار، آپ کے نواسے بھی سردار، اور آپ کا داماد ولیوں کا سردار. مطلب یہ ہوا نانا نبیوں کا سردار ہو، بابا ولیوں کا سردار ہو، ماں جنت کی دیوانوں کے سردار ہو، اور خود ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہو، اور خود دیوانہ نے جنت کے سردار ہو. جہاں سرداریاں کمال پائے ان کو مقام حسین کہا جاتا ہے. حسین سجدے میں سر کا. اب اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر. سونیا اسی تینوں ہر شے دے چھوڑ دی، تم ہی سانو کچھ دے. فصلی لربک، 2 کام کرنے. فصلی ایک کوئی تھارتے 2 کام کرنے، نماز بھی پڑھنی ہے قربانی بھی دینی ہے. فصلی کا معنی نماز پڑھیے، ونہر کا معنی قربانی دیجئے. آسان ترجمہ کر دوں اے حبیب 2 کام کرنے ہیں، سر جھکانا بھی ہے، سر کٹانا بھی. جھکانا بھی اللہ کے لیے، کٹانا بھی اللہ کے لیے. جھکانا بھی اللہ کے لیے، کٹانا بھی اللہ کے لیے. لیکن ایک اور بتا دوں، یہاں جھکایا بھی گیا، کٹایا بھی گیا، اٹھایا بھی گیا. کتنی 3 چیزوں گئی؟ 3. سر جھکایا بھی گیا اور کٹایا بھی گیا اور اٹھایا بھی گیا. جس کا جھکانا عبادت بن جائے، کٹانا شہادت بن جائے، اٹھانا تلاوت بن جائے. 3 چیزیں یاد رکھیے، عبادت، شہادت، تلاوت. اگر میرا حسین جھکائے عبادت بن جائے، اٹھائے تلاوت بن جائے، کٹائے شہادت بن جائے. ایک وقت میں جس کا سر 3 حق ادا کر رہا ہو اسے سر حسین کہا جاتا ہے. اب یہ سر کربلا میں آغاز کر رہا ہے. اب کیا ہوا؟ دھڑ کربلا میں ہے لیکن سر سفر کرنے لگا. یہ سر کیا کیا کرتا ہے؟ سر کیا کیا کرتا ہے؟ سر نیزے پہ سوار ہوا. جب سوار ہوا مقام رفت اسے کہا جاتا ہے. وہ یزیدی جو جھکانا چاہتے تھے جب چل رہے تھے تو سب سے بلند سر جس کا تھا اسے سر حسین کہا جاتا ہے. میرے حسین کا سر بول کے بولتا ہے او یزیدیوں تم جھکانا چاہتے تھے نا، دیکھو جھکا بھی خدا کے لیے ہے. جس کے لیے جھکا اس نے اٹھا دیا ہے، اس نے بلند کر دیا. جب یہ سر کربلا سے کوفہ کی طرف سفر کرتا ہے، کوفہ سے جو کربلا سے کوفے کا جو سفر ہے یہ 120 کلومیٹر کا ہے. مکہ سے کربلا 1731 کلومیٹر کا فاصلہ. اور وہاں 14 مقامات آتے. کبھی موقع ملا آپ کو ایک مقام کی خبر دوں گا. وہ مقامات کون سے تھے، کس مقام پہ کتنے دن حضور نے قیام کیا امام عالی مقام نے، اور کس مقام پہ کس سے ملاقات ہوتی رہی تھی. وہ 14 مقامات یعنی 1731 کلومیٹر. منگل کے دن سفر شروع کیا، 23 روز میں قیام مکمل ہوا یہ سفر. اب کربلا میں آئے. کربلا سے کوفہ کتنا کلومیٹر؟ 120 کلومیٹر، 120 کلومیٹر. کربلا سے پھر کوفہ سے دمشق اس وقت کے مطابق 900 کلومیٹر تھا. لیکن یزید لعین جو تھا اس نے کہا نہیں، ان کو تم نے مشکل راستوں میں لے کے آنا ہے. آبادیوں میں لاؤ گے تو لوگ بغاوت کریں گے، ان کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی، اس لیے اب ان کو مشکل راستوں سے لاؤ. 1600 کلومیٹر کا سفر طے کروایا گیا تھا. اوپر سے سفر طے کروایا گیا. قدم قدم پہ
قدم قدم پہ جس کا سر جھکا نہ ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اٹھا رہا، بلندی پہ رہا، لیکن اس سر کی کچھ باتیں سنیے، کچھ معاملات۔ جب یہ سر جا رہا تھا اور کوفہ میں پہنچا، کوفہ کا جو مین گیٹ تھا، داخلی دروازہ، عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا کوفے کا، وہ بدبخت رات کو عشاء کی نماز کے بعد مین گیٹ بند کروا دیتا، دروازہ بند کروا دیتا۔ لیکن اس دن اس لانتی نے کیا کیا، اس نے کہا عصر کی نماز کے وقت دروازہ بند کر دینا۔ اسے پتا تھا آل محمد کا قافلہ آ رہا ہے، سیدہ زینب کبریٰ آ رہی ہے، سیدہ زینب آ رہی ہیں، ہمشیر حسین آ رہی ہیں، بطول زہرا کی لاڈلی آ رہی ہے۔ دروازہ بند ہو گیا عصر کی نماز کے وقت، اور میرا امام زین العابدین اپنی پھپھو کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام فرماتے میری پھپھو سواری پر عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے پھپھو کو دیکھا، کسی سوچ میں گم تھی۔ میں نے پوچھا پھپھو زینب کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے بیٹے زین العابدین مجھے وقت یاد آ گیا، یہی وہ دروازہ تھا جب میں بابا علی کے ساتھ آیا کرتی تھی یہاں۔ ایک دن اپنے بابا کے ساتھ آئی، اہل کوفہ کو خبر لگی کہ رسول کی شہزادی آ رہی ہے، بطول زہرا کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، علی کی لختی جگر آ رہی ہے۔ کہتے خبر ملی، کوفہ کی خواتین پردے میں آ جاتی ہے، ایک جھرمٹ میں آتی ہے، اور باپردہ منظر تھا۔ کہتے خبر نہیں بطول کی لخت جگر آ رہی ہے۔ پردوں میں مجھے لایا گیا اور میں کوفے میں داخل ہوئی۔ کہا بیٹے وہ بھی ایک مقام تھا اور آج وہی دروازہ ہے، علی کی لخت جگر کے لیے دروازہ بند ہے۔ اس وقت جو سر تھا وہ خولی کے پاس تھا، سر حسین۔ اس نے رات کا وقت جو تھا، قریب اس کا گھر تھا، اس نے سر لیا تاکہ کوئی اور قابو نہ کر لے، انعام کسی اور کو نہ مل جائے۔ وہ سر لے کے اپنے گھر میں لاتا ہے۔ سر حسین جب خولی گھر لاتا ہے، بیوی اس کی سوئی ہوئی تھی۔ جب بیوی سوئی، اس کا نام نوار تھا، سوئی ہوئی تھی، بیوی سو رہی ہے، اور بیوی بڑی اللہ کی بندی تھی، کاملہ عابدہ تھی۔ رات کو اس نے وہ سر انور جو تھا، اس بدبخت نے سر تنور میں رکھ دیا، اوپر کوئی برتن ڈال دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، خولی کی بیوی تہجد کے لیے اٹھتی ہے۔ اس نے کیا دیکھا، جہاں تنور ہے نا وہاں نور ہی نور ہے، وہاں روشنیاں پھیل رہی ہیں۔ قریب جاتی ہے، اولاد خاتون خبردار آگے نہ بڑھنا، آگے مقام ادب ہے۔ کہتے میں پیچھے رک گئی، میں نے آوازیں سنی، ایک آواز آتی ہے انتظار کرو اماں حوا تشریف لا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے انتظار کرو سیدہ ہاجر آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ استقبال کرو مریم بی بی آ رہی ہے۔ پھر آواز آئی استقبال کرو خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے۔ پھر آواز آتی ہے انتظار کرو جنت کی سردار بطول زہرا آ رہی ہے۔ کہتی میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ مولا مجھے وہ منظر تھوڑا سا دکھا دے۔ جب التجا کی اللہ نے قبول فرمائی، کہتے کچھ نہ کچھ منظر میں نے دیکھا کہ ایک سر مقدس ہے جس پر گرد لگی ہے، بالوں پہ خون بھی لگا ہوا ہے۔ ایک ایک بی بی اس سر کو گود میں لیتی ہے، اس سر کے بوسے لیتی ہے۔ مجھے بتائیے جس کے جز کا یہ مقام ہوگا اس کے کول کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا مقدس سر جو گود اماں حوا کی ہو، سر حسین کا ہو، گود حاجرہ کی ہو، سر حسین کا ہو، گود مریم بی بی کی ہو، سر حسین کا ہو، گود خدیجہ کی ہو، سر حسین کا ہو، گود بطول زہرا کی ہو، سر حسین کا ہو۔ ایک ایک کر کے بوسے لے رہی ہے، اور اچانک جب وہ سر چلتا ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ، میں خود سید ہوں لیکن میں نے کبھی سیدہ فاطمہ کا ذکر سید بن کے نہیں کیا، کمی بن کے ذکر کیا کرتا ہوں، ان کا گولا بن کے، ان کا پینا بن کے، تاکہ اس در سے خیرات مل جائے۔ ایک ایک بی بی جو تھی پیار کر رہی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے حسین کا سر چوما اور چوم کر کہا یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، تو نے وفات ادا کر دیا۔ خولی کی بیوی کہتی ہے میں نے اتنی بات سنی میرا وجود کانپ گیا، ہمارے گھر میں کس کا سر آیا ہوا ہے اور کیسے لایا گیا۔ وہ دوڑ کی جاتی ہے، اپنے خامن کو ٹھوکر مارتی ہے، اے دنیا کے کتے بتا کس کا سر لے کے آیا ہے۔
پتا کس کو لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا باغی کا سر لے کے آیا۔ ایک باغی کا سر لے کے آیا۔ کہا کون باغی؟ تجھے پتا ہے جس کو تو باغی کہتا ہے نا، وہ محمد کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، وہ بطول کا لخت جگر ہے، وہ علی کا لال ہے۔ قدم قدم پہ جس سر نے اپنی عظمتوں کا اظہار کروایا اسے سر حسین کہا جاتا ہے۔ آؤ ذرا شام کے بازار کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا، یزیدی جو فوج تھی، سپاہی، ان کو دھوپ لگتی ہے، انہوں نے خود کو سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کچھ جگہ ڈھونڈی، خود درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، اور آل محمد کا قافلہ دھوپ میں کھڑا ہوا تھا۔ سیدہ سکینہ، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی سی ایک جھاڑی ہے، وہ نیچے اترتی ہے اور جھاڑی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے ہوا لینے کے لیے۔ نرم ہوا کا جھونکا آتا ہے، بی بی سکینہ کو اونگ آتی ہے اور وہاں سو جاتی ہے۔ قافلہ اٹھا، چلنا شروع کیا، لیکن قافلے والوں نے بی بی کو، اس بچی کو چھوڑ دیا اسی طرح۔ جب قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا، سکینہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے۔ جب اٹھی دیکھا قافلہ کوئی نہیں ہے، آپ نے آواز دی بابا جان، آپ نے ایک شعر سنا گا، باپ سراندے تاج محمد۔ آپ باپ کا سر بیٹیوں کی رکھوالی کیسے کی؟ باپ سراندے تاج محمد۔ ادھر بابا کو پکارا، ایک مقام پہ بی بی سکینہ گر جاتی ہے۔ جب گری نا، جس نیزے پر سر حسین سوار تھا وہ نیزہ ہلنے لگ جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، نیچے نیزہ گر جاتا ہے۔ جب نیچے گرا، یزیدی اٹھاتے ہیں لیکن سر حسین اٹھتا نہیں ہے، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ وہ سارے مل کر امام زین العابدین کے پاس آئے، کہ تیرے باپ کا سر نہیں اٹھتا۔ اتنی بات کی، امام زین العابدین نے کہا پھوپھو زینب ذرا گنتی تو کر کے تھے، بابا کا سر نہیں اٹھتا، لگتا کہ پیچھے بچہ رہ گیا ہے، کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے۔ آپ نے ایک ایک کو مخاطب کیا۔ جب سکینہ بی بی کی باری آئی نا تو جواب نہیں آتا۔ سیدہ زینب خود نیچے اترتی ہے، پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مقام پہ جہاں بی بی سکینہ گری تھی نا، وہاں کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہوئی، برقع پہنا ہوا ہے اور سکینہ بی بی کو گود میں لیا ہوا ہے۔ لے کے پوچھتی ہے، سکینہ بیٹے بتا تیرے اصغر کے ساتھ کیا ہوا؟ سکینہ بیٹے بتا تیرے اکبر کے ساتھ کیا ہوا؟ سکینہ بیٹے بتا تیرے اون کے ساتھ کیا ہوا؟ تیرے محمد کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ایک سوال کرتی ہے، سکینہ بی بی بتاتی ہے اور وہ بی بی روتی جاتی ہے۔ سیدہ زینب پیچھے آ کے رک گئی اور رک کے کہا بی بی تو کون ہے؟ اس صحرا میں ہمارے بچوں سے پیار کرنے والی کون ہے؟ ہم مسافروں سے محبت کرنے والی کون ہے؟ تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمارے بچوں کے ساتھ محبت کی ہے۔ قیامت کے دن اپنے نانا محمد سے حوض کوثر کا جام تجھے لے کے دوں گی۔ اتنی بات کی، اس برقع پوش خاتون نے جب چہرہ مبارک پیچھے کیا تو پیچھے چہرہ مبارک کر کے فرمایا بیٹی زینب دیکھ، میں کوئی اور نہیں ہوں، تیری ماں بطول زہرا بیٹھی، آج تکنے آئی ہوں۔ میری بیٹی رکھوالی کیسے کر رہی ہے، میری بیٹی بہادر بن کے صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے، قدم قدم پہ جس ذات نے حسین پاک سے وفا کا حق ادا کر دیا، اس ہمشیر کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ قافلہ آگے بڑھتا ہے، جب قافلہ آگے بڑھا نا، یزید کے دربار میں میرے امام کا سر لے جایا گیا۔ یہ وہ بدبخت یزید تھا جس نے جب اس کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تو اس نے سیدہ زینب سے کہا، اس نے باہر ڈھول بجوائے، اپنے دربار کے ارد گرد ڈھول بجوا کے کہا زینب وہ دیکھ ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ سیدہ زینب کو کہا وہ دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ زینب خاموش ہوگی، تھوڑی دیر گزری، اذان گونجتی ہے، اذان کی آواز آئی تو سیدہ زینب نے کہا ظالم وہ دیکھ ہماری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔
اور یہ اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ سنتے رہیں گے اور نباش رسول کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ آج اگر سجدے بچے ہوئے حسین کے سر کا صدقہ ہے، اذان بچی ہے حسین کے سر کا صدقہ ہے، نمازیں قائم ہے حسین کے سر کا صدقہ ہے، جس نے سر دے کے محمد کا دین بچا لیا اس سردار کو حسین کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں سیدہ زینب خطبہ دیا، خطبہ کیا تھا؟ خطبے کے پہلے لفظ غور والے، آپ نے کہا محلن محلن لا تتش جہلن، 3 بار کہا۔ تاریخ کہتی ہے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے دربار دمشق میں، وہ نابینا تھا وہ بابا، اس نے مولا علی کو سنا ہوا تھا، مولا علی کو سنا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ لفظ سنے نا، اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا بتا کہیں دربار میں علی تو نہیں آ گیا؟ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں ایوان ظلم ڈول رہے ہوں جیسے، کانوں میں وہ رس گول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں زینب کا خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ قدم قدم پہ جس نے لہجہ حیدر میں بات کی ہو، اس سردار کی بیٹی کو، سردار کی بہن کو اور سردارہ کی بیٹی کو، لخت جگر کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات کی نا، تھوڑی دیر گزری، یزید نے کہا یہ کون ہے؟ انجانے میں بدبخت نے کہا کون ہے؟ آگے ایک بی بی بڑھتی ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کہا خبردار بار بار کون نہ کہہ، تجھے پتا ہے یہ محمد کی آل ہے۔ اس نے کہا یہ جو بی بی بات کر رہی ہے پہلا اس کا سر قلم کرو، اس کا سر اڑا دو۔ اپنے محافظوں کو کہا، 2 محافظ آگے بڑھتے ہیں، جب اس کی طرف بڑھنے لگے کہا تجھے تیرا نام کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا مجھے فضا کہتے ہیں اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، نوکری کیا، خبردار ان کی طرف انگلی اٹھائی تو جب یہ بات اس نے کہا پہلے اس بی بی کو ختم کرو۔ محافظ آگے بڑھنے لگے، یزید کے پیچھے 500 کا دستہ کھڑا ہوا تھا، وہ حبشی لوگ تھے سارے کے سارے، کیونکہ بی بی فضا بھی حبشہ کی رہنے والی تھی۔ جب اس نے دیکھا نا حبشیوں کو، اس نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ میں تمہارے ملک کی بیٹی ہوں، قوم کی بیٹی ہوں، اور یزید مجھے دربار میں قتل کرنا چاہتا ہے، تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ اتنی بات ہوئی، تلواریں باہر نکل آئی، کہا یزید ٹھیک ہے تیرے دربار میں رہتے ہیں لیکن قوم کی بیٹی پہلے ہے، ملک کی بیٹی پہلے ہے، خاندان کی بیٹی پہلے ہے۔ غیرت زندہ ہو گئی، کہا خبردار ہماری بچی پر انگلی اٹھائی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تجھے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اتنا کہا، یزید ڈر گیا، تلواریں دوبارہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ادھر کیا ہوا؟ سیدہ زینب نے دربار دمشق میں کھڑے کھڑے منہ مدینے کی جانب فرما لیا، اور نانا جان کی بارگاہ میں عرض کے نانا جان دیکھیے حبشہ کی بیٹی کے لیے غیرتیں جاگ گئی ہیں لیکن محمد کی بیٹیوں کے لیے آج غیرت نہیں جاگ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے لہجے اور جس کے بھائی کا سر یزید کی دیوار کو ہلا کے رکھ دے اسے سر حسین کہا جاتا ہے، سر حسین کہتے ہیں۔ یزید نے پھر امام حسین کا سر جب آیا نا، اس بدبخت نے سر حسین پر چھڑی ماری، چھڑی ماری۔ وہاں ایک بابا جی بیٹھے جن کا نام تھا ابو برزہ، آگے بڑھتے ہیں کہ ظالم ہاتھ پیچھے کر دے، میں جانتا ہوں یہ وہ سر ہے اور یہ وہ ہونٹ ہے جن کے بوسے خود محمد لیا کرتے تھے۔ قدم قدم پہ جو سر، اور آج تاریخ بتاتی وہ سر جو تھا 300 سال تک دمشق میں رہا، پھر 300 سال کے بعد وہ سر مصر میں آتا ہے۔ اختلاف روایت ہے لیکن اوتھینٹک اس کو مانا جاتا ہے۔ مصر میں جب صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی، ابو طاہر کرامتی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ظالم تھا، اور وہ ظالم بادشاہ جو تھا نا، وہ لوگوں کو جو باقی تھے یا سپاہی جو تھے نا اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے، ان کو ختم کر دیتا تھا۔ ایوبی کا دور آیا، ایوبی نے پھر وہ جو سر انور تھا وہ منگوا کے وہاں سے پھر مصر میں، آج مصر میں جہاں جامعہ القاہرہ ہے اس کے قریب ایک مقام اس کو راس الحسین کہا جاتا ہے، اس مقام پہ زیارت گاہ ہے۔ اب وہاں ایک بات قابل غور، جب وہ طاہر کرامتی تھا، جب سزا دیتا تھا لوگوں کو تو وہ سر پہ، یعنی جس کو سزا دیتا تھا اس کے سر میں ایک تیل ڈالتا تھا، گرم تیل، اور اس میں کیمیکل ہوتا تھا، وہ جب تیل یہاں پہ آتا وہ پورے وجود کو چیر دیتا، سزا دیتا تھا۔ ایک شخص اس کے سر پہ تیل ڈالا گیا،
لیکن تیل نے اثر نہ کیا، تیل نے اثر نہ کیا۔ اسے پوچھا کیا بات ہے، تجھ پر تیل اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا جب سر حسین مصر میں آ رہا تھا، ایک طرف ادھر لائن لگی تھی، ایک طرف ادھر لائن لگی تھی، ایوبی نے کہا تھا سر کی عظمت یہ ہے اس کو کوئی سر کو پیدل لے کے نہیں گا، بلکہ ادھر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، ادھر بھی کھڑے ہو جائیں، درمیان سے سر حسین گزارا جائے گا۔ کہتا سروں سے سر حسین گزر رہا تھا، میں بھی نیچے کھڑا ہوا تھا، میرے سر کے اوپر سے سر حسین گزرا، اللہ کی عزت کی قسم اگر آج بچا ہوا ہوں حسین کے سر کا صدقہ، حسین کے سر کی برکت سے بچا ہوا۔ مطلب یہ ہوا جس کے سر نے قیامت تک کے لیے تحفظ دیا ہے، جس کے سر نے غیرت دی ہے، جس کے سر نے حمیت دی ہے، جس کے سر نے جرأت دی ہے، جس کے سر نے استقامت دی ہے، اس سر کو سر حسین کہتے ہیں۔ آخری دو باتیں عرض کرنے لگا، یہ سر یزید کے دربار میں رہا۔ یزید نے جب دمشق میں زندان میں شہزادیوں کو بند کروایا، ایک عجیب بات، زندان جو تھا یہ بازار حمیدیہ، سوق حمیدیہ، نیٹ پہ جب لکھیں گے نا سوق حمیدیہ بازار کا نام ہے حمیدیہ، اس بازار میں وہ کمرہ تھا، زندان تھا، روشن دان کھلتا تھا بازار کی جانب، جس میں آل محمد کی شہزادیاں بیٹھی تھیں۔ ایک شخص وہاں رہتا تھا سوق حمیدیہ میں، جس کا نام تھا سالم، رہتا شام میں تھا لیکن دل میں آل رسول کی محبت بھری ہوئی۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا یہ یمن میں گیا ہوا تھا، اسے خبر نہ تھی، یمن سے واپس پلٹا اور پلٹ کے آیا، ابھی تک خبر نہ تھی کہ کیا ظلم ہو چکا ہے۔ شام کے وقت آیا، رات گھر میں سویا، اور یہ وہ سالم تھا جو ہر جمعے کو دمشق کی مسجد میں یعنی جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد لنگر بانٹتا تھا، لنگر بانٹ کے یہ کہتا تھا کہ کھانے والوں میرے مرشد کے لیے دعا کر دیں۔ لوگ کہتے تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ تو کہتا کہ بچوں کو دعا کے لیے کہتا تھا، بچوں میرے مرشد کے لیے دعا کرو جسے حسین کہا جاتا۔ بچے ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، وقت گزرتا گیا، اور جب وہ یمن سے واپس آیا اسے خبر نہ تھی کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ صبح کے وقت تھا، تہجد کا لمحہ تھا، نماز تہجد کے لیے گیا، مسجد میں جا رہا تھا، اس زندان کے پاس سے گزرا جس زندان میں سیدہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، اس زندان کے پاس سے گزرا جہاں سیدہ زینب اور شہزادیاں بیٹھی تھی، آوازیں آ رہی تھی اور روشن دان سے آواز باہر جا رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سیدہ زینب نے بی بی سکینہ سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی تجھے، بڑی دیر سے تقریب تجھے سو نہیں رہی؟ کہ پھپھو جان دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی تہجد کا سجدہ قضا نہیں کیا، کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، دوسری یہ بات ہے کہ پھپھو جان کہ مجھے کئی دن سے بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے نیند آتی نہیں ہے۔ ادھر بھوک کی بات ہوئی، روشن دان سے باہر نکلی، سالم کے کان میں پڑی، تہجد ترک کر دی، واپس گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کھانا بنا، مجھے لگتا ہے وہاں ایک کمرے میں کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کھانا بنا۔ اس نے کھانا تیار کیا، جب کھانا بن گیا سالم نے کہا جلدی جا دے کیا، فجر کی نماز بعد میں پڑھنا، پہلے اس بچے کو کھانا دے کیا۔ آج جب کھانا دے دینا نا، اس بچے کو میرا پیغام پیش کر دینا کہ میرے مرشد کے لیے دعا کر، میرے پیر کے لیے دعا کر دے۔ کیا خبر تھی کہ اندر کون بیٹھا ہوتا، اس کو کہنا میرے مرشد کے لیے دعا کر دے۔ وہ بی بی اسی طرح کھانا لے کے اندر جاتی ہے، سیدہ زینب کو سلام عرض کیا، بی بی کھانا لے کے آئی ہوں، میرا خامد گزر رہا تھا، اسے کسی بچے کی آواز ہے کہ آپ کے اس کمرے میں کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو بلایا، سکینہ بی بی کو بھی آواز دی، آگے بلایا اور کہا بچے کھانا کھا لو، یہ بی بی لے کے آئی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ سیدہ زینب سے کہا بی بی میں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں، آپ کون ہے؟ اس بچی سے کہہ دے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دے۔ آپ نے پوچھا کیا دعا کروانا چاہتی ہے؟ کہنے لگے اس کو دعا کرے اللہ میرے مرشد کی خیر فرمائے۔ آپ نے پوچھا تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے مرشد کو حسین کہتے ہیں۔ سیدہ زینب کو پوچھا کون حسین؟ کہا وہی حسین جن کے نانا کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔
جس کے اماں کو بطول زہرا کہتے ہیں اور جن کے بابا کو ولی مرتضیٰ کہتے ہیں، اس بچی کو کہہ دیں میرے مرشد کے لیے دعا کر دیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی اب جو اگلی میں بات کرنے لگی ہو نا جگر تھام کے پاس سننا ہے تمہیں۔ تجھے پتا ہے تو جس بچی کے لیے کھانا لے کے آئی ہے یہ بچی کس کی ہے، یہ لاڈلی کس کی ہے، یہ شہزادی کس کی ہے، یہ کس کی لخت جگر ہے؟ کبھی بھی نہیں جانتی آپ کون ہیں، نہیں جانتی یہ بچی کون ہے۔ کبھی سن جس مرشد کے لیے دعا کروانے کے لیے آئی ہے نا اسی مرشد کی بیٹی ہے جس کو سکینہ کہا جاتا ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس کی چیخ نکلتی کا مولا یہ کس حال میں ملاد کروا دیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی نا چیخ مارتے ہوئے اپنے خامند کو بتانے کے لیے، پیچھے آواز آئی کہ رک جا بی بی رک جا، دعا تو لے کے جانا۔ اس نے کہا اب تو خود کہہ دی ہے مجھے کیا دعا دے گی؟ کہا ہم آل محمد مجبور نہیں ہے، یہ رضا کے سودے، یہ رضا کے سودے اپنے معاملے میں ہو تو رضا والے ہوتے ہیں اور نانا کی امت کا معاملہ تو دعا والے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، لوگوں آؤ دعا کیا کی سنیے، اپنے بختوں پہ ناز کیجئے۔ عرض کی مولا جو جو میرے ویر حسین سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جہاں میرا ویر ہو وہاں ان کے غلاموں کا بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ دعائے زینب ہے، یہ دعائے زینب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سر حسین ہو یا حسین کا خاندان ہو، آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حسین کا سر جرت کا پیغام دیتا ہے۔ خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ۔ اگلے جملے پہ غور کریں، کہا سر داد، سر دے دیا، نہ داد دست، ہاتھ بھی دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ۔ یہ فکر حسینی ہے، یہ حسینیت ہے جو قیامت تک کی امت کو فکر دے رہی ہے۔ آپ خود دیکھیے نا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کو ڈنڈا مارے یا کسی پہ وار کرے تو لوگ ہاتھ آگے کرتے اور سر بچاتے ہیں، ہاتھ آگے کرتے سر بچاتے ہیں۔ میرے حسین کا اصول جدا تھا، عام طور پہ ہاتھ آگے ہوتا ہے، سر بچاتے ہیں، ہاتھ جانے دیتے ہیں، ہاتھ جانے دیتے ہیں، سر بچاتے ہیں۔ وہ حسین تو نے سر دے دیا، ہاتھ بچا لیا، کہ سر دے سکتا ہوں لیکن یزید جیسے ناپاک ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کہتے کس کو ہے؟ کہا یہی تو خودی ہے کہ سر دے دیا جائے لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے۔ میرے حسین نے پیغام دیا قیامت تک کے لیے جہاں بھی ظلم ہو وہاں آگے سر دینا پڑے تو دے دو، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا، کسی کی بیعت نہیں کرنا، حمایت نہیں کرنا۔ پچھلے دنوں ایک معاملہ ہوا، فرقے اپنی جگہ پہ ہیں، مسلک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جہاں امت کی وحدت کی بات ہو وہاں ہر مسلم کو بولنا چاہیے، وہاں ہر مومن کو بولنا چاہیے۔ کیا ہوا تھا؟ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، حملہ کیا تھا لیکن ایران نے ہاتھ نہیں دیا، سر۔ حسینیت جہاں بھی ہو ہمیں بھی چاہیے حسینیت کے علمبردار بنے، حسینیت کے لیے ہم جئیں، حسینیت کے لیے زندگی گزاریں۔ یہی فکر ہے شیخ الاسلام کی، یہی فکر ہے میرے قائد تحریک منہاج القرآن کے بانی کی، ڈاکٹر طاہر القادری کی۔ اور میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ میں سید ہوں۔ میں ابھی نور صاحب کو ایک بات سنا رہا تھا، یہ آپ کے قریب علاقہ ہے 18 ہزاری، وہاں میرے دادا جان 27 سال رہے۔ میاں اعظم چیلا، میاں مادی حیات چیلا، بزرگ جانتے ہیں سب ان کے بزرگوں کو، میاں اکرم چیلا، یہ سارے جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ 27 سال رہے، لیکن یہاں پھر وہ کوچ کر گئے تھے۔ اس لیے کوچ کر گئے کہ یہاں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیفیت کی ہوتی تھی، ان کی اعضاء بکھر جاتے تھے، ہاتھ کہیں جاتا تھا، پیر کہیں جاتا تھا، سر کہیں جاتا تھا، دھڑ کہیں جاتا تھا۔ اور میاں اعظم چیلے کے بزرگوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ قتل کر کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح اٹھ کے کھڑے ہوئے۔
یعنی انہوں نے زندگی یہاں گزاری. میں بتا رہا تھا اب ان کا مزار کمالیہ کے علاقے میں دربار شریف ہے. اور الحمدللہ میری دادی جان اللہ کی ولیہ تھی، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر کی ہر اینٹ پہ قرآن پاک پڑھا تھا. ہر اینٹ پہ قرآن پاک پڑھا. 32 قرآن کے حافظ تھے ان کے خاندان میں، سب نے قرآن پڑھا. میرے بھائی بیٹھے جانتے سب نے قرآن پڑھا. اور ہمارے خاندان ہم خود الحمدللہ سادات ہیں، لیکن جب بات کسی بھی ایسے فرد کی ہو جو حسینیت کا علم اٹھاتا ہے پھر اس کے ساتھ چلنا حق بن جاتا ہے. میرے دادا جان نے کہا تھا بیٹے ڈاکٹر طاہر القادری امام حسین کا نوکر ہے، غلام ہے، سیدہ زہرا کا غلام ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے، میں نے ابھی گزارش کی تھی، ہم تو جہاں بھی اللہ والے ہوں، میں نے کہا جی یہ گفتگو کے بعد پیر سیال کی بارگاہ میں جانا ہے، جہاں سے بھی خیرات ملے خیرات پایا کرو، اللہ والوں کے دروازوں پہ جایا کرو. اور ساتھ یہ بھی پیغام، اور یہ خواجہ قمر الدین سالی صاحب کی آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے نا، وہ بھی ہسٹری یہی تھی کہ اگر ایوان میں جاتے تھے تو جرأت کے ساتھ جا کرتے تھے، کینچی چپل پہنی ہوتی تھی، آپ سادگی کے ساتھ. وہ مرد کلندر جب جاتا تھا ایوان میں پتہ چلتا تھا حسینیت کا لمبردار آ رہا ہے، قمر الدین آ رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ جہاں بھی حسینیت کے لمبردار بستے ہیں نا، خبر لگ جاتی کہ کون بیٹھا ہوا ہے، کون بات کر رہا ہے. یہی فکر قمر الدین ہے اور یہی فکر طاہر ہے. میرے کچھ شعر لکھے میں نے خود، اور شعروں پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. فخر شہ ابرار حسین بن علی، حیدر کا وہ دلدار حسین بن علی ہے. کربل کی زمین آج بھی دیتی ہے گواہی، اس دھرتی کا سنگار حسین بن علی ہے. اور طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین بن علی ہے. طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے جس مشن کا سردار حسین بن علی ہے. اللہ سر حسین کا صدقہ سب کے سروں کی خیر فرمائے، اللہ عزتوں کی خیر فرمائے. اس سر کو اللہ تعالیٰ حسین کے سر کا صدقہ ہمیشہ سر بلند رکھے. اما علیہ الا البلاغ المبین.